سیالکوٹ شہر کی پری کی کہانی۔ یہ کہانی سیالکوٹ شہر کی پرانی گلیوں میں ایک عجیب سی خاموشی بس گئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ جب رات کے آخری پہر میں ہوائیں تیز چلتی ہیں تو کسی انجانی مخلوق کی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ اسی شہر کے ایک سادہ سے محلے میں علی نام کا ایک نوجوان رہتا تھا، جو کہانیاں اور پراسرار چیزوں کا بہت شوقین تھا۔ ایک رات جب چاند آدھا تھا اور آسمان پر بادلوں کا راج تھا، علی نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اچانک اسے دور ایک روشنی نظر آئی۔ نہ وہ عام روشنی تھی اور نہ ہی کسی چراغ کی۔ وہ روشنی جیسے ہواؤں میں تیز تیز چل رہی ہو اور تیزی پیدا کر رہی ہو۔ علی کے دل میں تجسس جاگا۔ وہ آہستہ آہستہ گھر سے نکلا اور اس روشنی کا پیچھا کرنے لگا۔ روشنی اسے بہت تیز نظر آ رہی تھی۔ اسے شہر کے ایک پرانے باغ تک لے آئی، جسے لوگ خاموش باغ کہتے تھے۔ جیسے ہی باغ کے اندر داخل ہوا، ہوا میں عجیب سی سرگوشی پھیل گئی۔ درختوں کے نیچے ہلنے لگے اور اچانک وہ روشنی ایک خوبصورت لڑکی میں بدل گئی۔ وہ لڑکی عام انسان نہیں تھی، وہ ایک پری تھی۔ اس کے لمبے چمکدار بال، نیلی آنکھیں اور اس کے ارد گرد ہلکی سی روشنی کا جال تھا۔ علی خوفزدہ بھی تھا اور حیران بھی تھا۔ پری نے نرم آواز میں کہا، "ڈرنے کی ضرورت نہیں علی، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔" علی نے ہمت کر پوچھا، "تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟" پری نے مسکرا کر جواب دیا، "میں اس دنیا کی نہیں ہوں۔ میں ایک ایسی مخلوق ہوں جو صرف ان لوگوں کے سامنے آتی ہے جن کے دل صاف ہوتے ہیں۔ میں یہاں ایک امتحان کے لیے آئی ہوں۔" علی حیران ہو گیا، "کیسا امتحان؟" پری نے کہا، "میں تمہیں ایک طاقت دوں گی، ایسی طاقت جس سے تم لوگوں کی مدد کر سکتے ہو یا خود غرض بن کر سب کچھ کھو سکتے ہو۔ فیصلہ تمہارا ہوگا۔" یہ کہہ کر پری نے اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چمکدار پتھر علی کو دیا۔ "یہ نور کا پتھر ہے۔ جب بھی تم کسی کی سچی مدد کرو گے، یہ اور زیادہ چمکے گا، لیکن اگر تم اسے غلط استعمال کرو گے تو سب کچھ تم سے ختم ہو جائے گا۔" علی نے وہ پتھر لے لیا۔ اگلے دن سے علی نے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ وہ لوگوں کی مدد کرنے فوراً پہنچتا، غریبوں کی خیال کرتا، غریبوں کی مدد کرتا، بیماروں کے لیے دعائیں کرتا اور جہاں بھی مشکل نظر آتی آگے بڑھ کر ان کا کام کرتا۔ ہر نیکی کے ساتھ وہ پتھر اور زیادہ روشن ہو گیا۔ لیکن کچھ دنوں بعد علی کے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ اس نے سوچا، اگر میں اس طاقت سے ڈھیر سارے پیسے مانگوں تو امیر ہو جاؤں گا۔ کیوں نہ میں اس کا استعمال اپنے لیے کروں۔ اس نے پتھر کو استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا، جھوٹی امیدیں دلانی، فائدہ اٹھانا، اور آہستہ آہستہ پتھر کی روشنی مدھم ہو گئی۔ ایک رات جب علی دوبارہ اس باغ میں واپس آیا تو پری دوبارہ ظاہر ہوئی، لیکن اس بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ "تم نے اپنی آزمائش میں خود کو کھو دیا علی۔" پری نے کہا۔ علی شرمندہ ہو گیا، "مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔" پری نے آہ بھری، "طاقت ہمیشہ امتحان ہوتی ہے، اصل کامیابی اسے صحیح استعمال کرنے میں ہے۔" یہ کہہ کر پری نے پتھر واپس لے لیا اور آہستہ آہستہ روشنی میں غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد علی نے اپنی زندگی بدل دی۔ اس نے سیکھ لیا کہ اصل طاقت دولت یا جادو میں نہیں ہوتی، بلکہ نیکی، سچائی اور دوسروں کی مدد میں ہے۔ اور سیالکوٹ کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دل سچا ہو یا اس کے دل میں سچائی ہو تو خاموش باغ میں وہ پراسرار روشنی آج بھی نظر آتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ طاقت اور مواقع انسان کو آزمانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں تو کامیابی اور سکون ہمیں ملتا ہے، لیکن اگر ہم اس میں لالچ اور خود غرضی آ جائے گی تو یہ سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔